نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں استعانت کے ضمن میں، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اس کے ضمن میں وسیلے کا، توسل کا مسئلہ میں سمجھا رہا تھا. ابھی دوسری قسم میں نے سمجھائی تھی کہ اپنا وقت ہو گیا تھا. دوسری قسم کون سی؟ جو جائز نہیں ہے، وسیلہ، توسل. بزرگوں سے، اولیاء سے مدد مانگنا، مزاروں سے، اہل قبور سے مدد طلب کرنا، یہ میں دوسری قسم سمجھا رہا تھا. یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ بتلائی تھی کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی، کیوں ان سے سوال کرتے ہیں. اس کی وجہ میں نے سمجھائی تھی. مختصر میں سنا دوں، یاد آ جاوے آپ لوگوں کو. جو اس طرح اولیاء سے، بزرگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اہل قبور سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ بھی دنیا کے بادشاہوں جیسا ہے. اللہ کو قیاس کیا دنیا کے بادشاہ پر. یہاں سے یہ غلطی شروع ہوئی. میں نے سمجھایا تھا کہ دنیا والے اپنے ماتحتوں کو، گورنروں کو کیوں اختیارات دیتے ہیں، کیوں سپرد کرتے ہیں؟
اس لیے کہ ہر آدمی کی رسائی پہنچ بادشاہ تک نہیں ہو سکتی، ایک یہ وجہ۔ دوسری وجہ، بادشاہ ہر آدمی کی آواز نہیں سن سکتا، ہر آدمی کی فریاد نہیں سن سکتا۔ اس بنا پر ان کو اختیارات گورنروں کو، ماتحتوں کو دینا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ اولیاء کو پکارتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تک ہر آدمی کی رسائی ہے۔ کلام مجید میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی بھی بندہ مجھے پکارے، میں تیار ہوں، میں قریب ہوں، میں سنتا ہوں۔ گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو، سب سے بڑا اس کی بھی رسائی ہے اللہ تک۔ یہاں تک کہ دنیا کے بادشاہ کے پاس دنیا کا جو باغی ہوتا ہے اس کی رسائی مشکل ہے۔ وہ اگر سامنے آ جائے گردن اڑا دے، اللہ ایسے نہیں، باغیوں کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ سے بغاوت، اللہ کے منکر آ تو جاوے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ، کیسی نوازتی اللہ۔ اس لیے اللہ تک ہر ایک کی رسائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے۔ ایک ساتھ میں اسی طرح سنتا ہے بغیر سننا۔ میں اللہ کی قدرت بتاتا ہوں۔ یوں سمجھو فی الحال دنیا میں 700 کروڑ سے زیادہ انسان بستے ہیں۔ 700 کروڑ ایک ساتھ میں اللہ کو پکارے اپنی زبان میں، لاکھوں زبانیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح سنتا ہے ہر ایک کی۔ ایسا ہی سمجھو کہ 700 کروڑ آدمی خاموش ہو، ان میں صرف ایک آدمی بولے تو اس کی جس طرح اللہ سنتا ہے، اسی طرح اللہ ایک ساتھ میں 700 کروڑ آدمیوں کی باتیں سنتا ہے، جس طرح ایک کی سنتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ جو غلطی ہے بزرگوں سے مانگنے کی، اس میں غلطی اللہ کو نہ پہچاننا ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی غلطی پتہ یہاں سے بات باقی تھی، یہ تو میں نے گزشتہ کا خلاصہ کہہ دیا۔ یہ کیوں ناجائز ہے، یہ کیوں شرک ہے؟ جو غلط سمجھتے ہیں ان کا مغالطہ میں بیان کرتا ہوں۔ غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا کے بادشاہ اپنے ماتحت گورنر جو ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے صوبے کے جو اختیارات دے دیتے ہیں، پھر وہ خود مختار ہو جاتے ہیں گورنر۔ اب بادشاہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں۔ بغیر سننا یہ دوسری بات، پہلی بات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اب گورنر خود مختار، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں اپنے صوبے میں اپنے اختیار سے۔ بادشاہ کا حکم، بادشاہ کی اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہے دنیا کے بادشاہوں کا حال۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بھی یہ حال ہے کہ اپنے ماتحتوں کو دنیا کا نظام سپرد کر دیا، فرشتوں کو، اولیاء کو، باطنی اولیاء کو۔ ایک نظام ہے باطنی، جس باطنی نظام کے تابع یہ ظاہری نظام ہے۔
गुज़िश्ता मैंने एक दो मिसाल समझाई थी। तो ये समझते हैं। अच्छा, मैं एक दो मिसाल अभी समझाता हूं। दुनिया के बादशाह ऐसा क्यों करते हैं? मातहत गवर्नरों को इख्तियार क्यों दे देते हैं? फिर ये गवर्नर खुद मुख्तार क्यों होते हैं? वजह पता इसकी? बहुत सुनना। अकेला बादशाह पूरा मुल्क चलाने में आजिज है, अकेला नहीं चला सकता, कासिर है वो। तो वो ये समझते हैं कि अल्लाह भी इतनी पूरी दुनिया, सारी कायनात कैसे चला सकता है? उसने अपने औलिया को, अंबिया को, फरिश्तों को इख्तियार दे दिया है। तो इससे तो ये पता चला अल्लाह आजिज है। और अल्लाह को आजिज समझना कुफ्र। अल्लाह तो कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कादिर है। कैसा कादिर मालूम? हर चीज का मतलब समझे, पत्ते पत्ते पर कुदरत है। कलाम मजीद में वमा तस्कुतु मिन बरकतिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्दि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कितनी जबरदस्त आयत अल्लाह अपनी कुदरत की बयान करता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता हिल नहीं सकता। दाना जमीन में जो जाता है अल्लाह के हुक्म से जाता है। अल्लाह को एक एक दाने का इल्म है। कौन दाना उगाएगा नबातात को और कौन नहीं, ये सब अल्लाह जानता है। कौन सड़ जाएगा, कौन बेकार हो जाएगा, सब अल्लाह को पता है। करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में दाने जमीन में डाले जाते हैं, अल्लाह को एक एक दाने का इल्म है। अल्लाह फरमाते हैं तो अल्लाह तो आजिज नहीं, दुनिया के बादशाह आजिज है, इनको पता नहीं। अरे बाज मर्तबा जहां बैठे हैं बादशाह, उनके सामने लोग बैठे हैं, मीटिंग में मशवरा हो रहा है, कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या बोल रहा है, क्या नीयत है उसके पीछे, सामने बैठा है, फिर भी बादशाह को पता नहीं। और अल्लाह ताला तो इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, पूरी दुनिया के दिल में जो तसव्वुर आता है, ख्याल आता है, वसवसा जो पैदा होता है, एक साथ में जानता है सबको। आजिज कहां से आया? अब आप ही बताओ कितनी बड़ी गलती है जो मजारों से सवाल करते हैं, अल्लाह को आजिज समझते हैं। इनको अल्लाह का शरीक बना दिया। कितना बड़ा जुर्म है, आप इससे अंदाजा लगाओ। आप इल्मी एतबार से जब तहकीक करेंगे तब इसका घिनौना पता चलेगा, कितना घिनौना अमल है ये। लेकिन नहीं समझते, वो यूं कहते हैं बस अल्लाह ने इख्तियार दे दिया इसलिए हम इनसे मांगते हैं बराह रास्त। अब अपने इख्तियार में खुद मुख्तार हो चुके हैं, ये समझते हैं कि अल्लाह को भी पता नहीं अब तो कि हमारी क्या जरूरत है। हम इनके पास जाएंगे, हम इनके सामने पेश करेंगे हमारी जरूरत को, वो हमारी जरूरत पूरी करेंगे। ये मतलब इसलिए बुरा है, ये वसीले की दूसरे किस्म। और मैंने समझाया था कि ये गलत फहमी कैसे शुरू हुई। एक दो मिसाल आखिर में मैंने समझाई थी। कहां से शुरू हुई मालूम? असल में अल्लाह का भी एक निज़ाम है, मुनज़्ज़म, अलल तब नहीं अंधेर। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कायनात को चलाने का। ज़ाहिरी भी निज़ाम है, बातिनी भी निज़ाम है। और ज़ाहिरी जो निज़ाम है वो बातिनी निज़ाम के ताबे है।
زرقانی جو ایک کتاب ہے مواہب لدنیہ کی شرح، اس میں پوری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، تکوینی بندے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا باطنی نظام اختیار دیا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے۔ بس یہ لفظ پڑھا دینا تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے تکوینی نظام کے سب سے بڑے کون؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ خضر بولتے ہیں نا، صحیح خضر ہے۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے، جہاں قدم رکھتے تھے، سبزہ اگ نکلتا تھا۔ اتنی برکت تھی ان کے قدم میں، ان کے بیٹھنے میں، ہریالی پیدا ہو جاتی تھی، باغ و بہار پیدا ہو جاتا تھا، چاہے وہ پتھر کیوں نہ ہو، پتھریلی زمین کیوں نہ ہو، قدم رکھا، جب قدم اٹھاتے تھے ہریالی، باغ و بہار، سبزہ پیدا ہو جاتا تھا۔ کیسی برکت، اس لیے ان کا نام خضر پڑا۔ خضر کا معنی ہریالی، سبزہ۔ تو اس باطنی جو نظام ہے، تکوینی نظام، ایک ہے تشریعی نظام، دو نظام ہے دنیا میں۔ تشریعی نظام جو ہے بالکل شریعت کتاب ہے، احکام کے مطابق، سنت کے مطابق، سنت کو زندہ کرنا، شریعت کی اشاعت، دعوت و تبلیغ شریعت کی، قرآن حدیث کی۔ تشریع امور، آدمی اس کا مکلف ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، اپنے اختیار میں ہے تشریع۔ یہ نماز پڑھنا یہ تشریع حکم ہے، اپنے اختیار میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نماز نہ پڑھنا چاہیے یہ بھی ہے اختیار۔ جس نے نماز پڑھی ہوگی اپنے اختیار سے اللہ ثواب دے گا، اور جس نے اپنے اختیار سے نماز چھوڑی ہوگی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اختیار ہے اس میں، تشریعی امور میں۔ اور ایک ہے تکوینی امور۔ تکوین کسے کہتے ہیں معلوم؟ جس میں آدمی مجبور ہو، اپنا اختیار نہ چلے۔ ہم اپنے اختیار سے گاڑی برابر چلاتے ہیں، ایکسیڈنٹ نہ ہو گیا ایکسیڈنٹ، یہ تکوینی ہونے والا تھا، مقدر۔ یہ جو حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، یہ تکوینی امور ہے، اس میں آدمی مجبور ہے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ میں بیمار پڑوں، لیکن بیمار ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں چاہتا کہ سیڑھی چڑھ کے ایک دم سے میں پھسل جاؤں، لیکن پھسل جاتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تکوینی امور ہے۔ تو دو نظام ہیں، تشریعی نظام، تکوینی نظام۔ تشریعی نظام کا بھی ایک بڑا ہوتا ہے، تکوینی نظام کا بھی ایک بڑا ہوتا ہے۔ تشریعی نظام کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کتب الارشاد بولتے ہیں، اور تکوینی نظام کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو کتب المدار بولتے ہیں۔ دونوں ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن پتہ نہیں چلتا۔ میں نے سمجھایا تھا شاہ عبد العزیز کا واقعہ کہ اس کا اثر ظاہری نظام پر پڑتا ہے۔ وہ اگر چست ہو، برابر سخت ہو، تو اس کا اثر ظاہر میں پڑتا ہے۔ وہ اگر نرم ہو تو اس کا اثر ظاہر کو پڑتا ہے۔ اندر دھنی پیدا ہو جاتی ہے، اندھیر ہو جاتی ہے حکومتیں، کوئی اصول نہیں، کوئی انصاف نہیں، ظلم، عام، لوٹ، کھسوٹ، سب۔ لیکن یاد رکھنا، اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ بس اتنا سمجھ لینا، یہاں غلطی کرتے ہیں لوگ کہ یہ تو ان کو اختیار دے دیا۔ ہاں میں سمجھا رہا تھا کہ تکوینی امور کا سب سے بڑا کون؟ حضرت خضر۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، عجیب و غریب تکوینی، حضرت موسیٰ بھی نہیں سمجھ سکے، اشکال کرنا پڑا، بعد میں سمجھایا حضرت خضر علیہ السلام نے، میں نے ایسا کیوں کیا، کیا وجہ تھی؟
حضرت خضر علیہ السلام یہ جو کچھ کیا بظاہر اس کے بارے میں آخر میں یوں فرماتے ہیں میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، بلکہ وما فعلت عن امری، میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ صاحب قرآن میں اس سے پتا چلا باطنی جو نظام ہے، اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو نظام سپرد فرمایا ہے اللہ کے حکم سے۔ چلو میں مثال دیتا ہوں تب سمجھ میں آئے گی، یہ بات علمی بات تھی۔ جس وقت دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی، ماں قاسم نانوتوی رحمت اللہ، اس زمانے میں جو علماء تھے اللہ اکبر، ان میں سے ایک کتب تھے مولانا یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شاید ماموزاد بھائی تھے ماں قاسم نانوتوی، وہ بھی نانوتا کے تھے۔ ماں یعقوب نانوتوی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد، صدر مدرس بھی تھے، وہ سب سے پہلے کتب تھے اس زمانے کی۔ انگریز کی حکومت تھی، لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت انگریز کی حکومت تو مضبوط ہو رہی ہے، کچھ کرو نہیں۔ یہ باطنی جو نظام تھا اس کے بڑے تھے۔ یہ کس نے کہا تھا پتہ آپ کو؟ ہر کس و ناکس کو شناخت نہیں ہو سکتی۔ جیسے میں نے گزشتہ واقعہ سنایا تھا، دلی میں تھے قطب المدد، لیکن کس نے بتایا تھا نشاندہی؟ شاہ عبدالعزیز نے۔ وہ بھی ایسی بڑی شخصیت ہوتی ہے، جانتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ماں یعقوب نانوتوی کا پتہ کس نے بتایا کتب ہونے کا؟ ماں قاسم نانوتوی نے۔ ان کے پاس آئے تھے کچھ لوگ، ایک واقعہ پیش آیا تھا زبردست، اس وقت آئے تھے۔ تو اس وقت ماں قاسم نے کہا تھا مجھے مت کہو، ماں یعقوب کو کہو، وہ مسئلہ حل کر دیں گے، اللہ نے ان کو نظام دے رکھا ہے۔ یا اللہ کیسے ہوں گے لوگ، کیسے تھے پتہ آپ کو؟ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ اس زمانے کے 3 لاکھ روپے کی ضرورت تھی ان کو۔ 3 لاکھ پتہ ہے آپ کو؟ آپ گھر جا کر حساب کر لینا۔ اس زمانے میں 20 روپے میں سونا چاندی تھا، تو 3 لاکھ کے گن لینا۔ 20 روپیہ 1 تولہ سونا، اس زمانے کی بات کر۔ 1940 میں 40 روپے تولہ سونا۔ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی نا 1935 سے 40 کے بعد 80 روپے تولہ سونا ہوا تھا۔ پوری دنیا میں احتجاج ہوا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لینا، میں نے پڑھا۔ 1940 کے بعد ایک دم سے ڈبل سونے کا بھاؤ ہو گیا، 80 روپے۔ پوری دنیا گھروں سے باہر نکل گئی تھی، رستوں میں آ گئی تھی، گلیوں میں آ گئی تھی، احتجاج، مخالفت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈبل بھاؤ؟ 80 روپیہ۔ 1940 میں 40 تھا، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں 20 روپیہ تھا۔ اس زمانے میں 3 لاکھ روپے انہوں نے مانگے تھے اللہ سے، اللہ مجھے 3 لاکھ چاہیے۔ اور کیسا معلوم کہ عجیب ان کی حالت تھی ماں یعقوب نانوتوی کی۔ کیسی حالت؟ جو اگر آپ سمجھیں تو ایک حالت ہوتی ہے ناز کی اور ایک حالت ہوتی ہے نیاز کی۔ ناز الگ ہوتا ہے، ناز جو ہوتا ہے نا ضد کر کے بھی لے لیتا ہے، بچہ ناز کرتا ہے، وہ ضد بھی کرتا ہے، تماچا بھی مارتا ہے، پھر بھی باپ شفقت اور مہربانی سے اس کی ضد پوری کرتا ہے، اس کو ناز بولتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی
कोई खादिम हो, वो जिद करे, वो रोवे, तमाचा मारे, इस नाज को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू कैसा नाज करता है? तेरे अंदर क्या खूबी है कि तू नाज करे? तेरे अंदर क्या कमाल है? अरे तुझे तो नियाज करना चाहिए, झुकना चाहिए, खादिमाना अंदाज से तुझे तो मांगना चाहिए। इसको बोलते नियाज। एक होता है नाज, समझे या नहीं समझे? बेनियाजी से मांगे, रूठ ही जावे, वरना मैं नहीं बोलूंगा, देना हो तो मोहब्बत जब होगी सामने वाले से, नहीं नहीं नहीं, रूठ मत जाओ, आप जो कहें आपकी उम्मीद पूरी करेंगे। तो ये जो मांगना है, इसको बोलते हैं नाज से मांगना। समझे या नहीं समझे? और एक है नियाज। नियाज वाला नाज करेगा, नहीं सुनेंगे, याद रखना। और नाज वाला नियाज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बच्चा, तुझे तो नाज करने का, बीवी तो नाज करती है शोहर के सामने, मोहब्बत है इसको। बीवी नाज नखरे नहीं करेगी तो कौन करेगी? दूसरी करेगी, कहेंगे क्या, जा तू अपने रास्ते, क्या लेना देना तेरे साथ मेरा, तेरे साथ क्या मोहब्बत है? तो बीवी के नाज को बर्दाश्त किया जाता है, दूसरे के नाज को बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो मौला याकूब कौन से बुजुर्ग थे मालूम? नाज वाले। अब तो समझे ना, नाज और नियाज समझाया मैंने, हर लफ्ज को समझाना पड़ता है, वरना मसला नहीं समझ सकते आप। कैसे नाज वाले थे मालूम? जो कुछ हो, हाँ, तो ये 3 लाख वाली बात में कहूँ, इन्होंने एकदम से बस ख्याल आया मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे 3 लाख देना है कि नहीं? ये है नाज। पर हमें ये अल्लाह देना है, अल्लाह अल्लाह मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत मोहताज हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी तो मदद फरमा। ये है नियाज। और वो क्या कहते हैं, अल्लाह देना है कि नहीं? ऐसी बात करते थे वो, और दे देते थे अल्लाह। ये मांग के सो गए। रात ही को ख्वाब आया। कैसे होंगे नाज वाले? इनके हालत में ये वाकया लिखा है। रात को ख्वाब आया जन्नत का बेहतरीन महल है, इतना खूबसूरत, देखकर खुश हुए, क्या महल है। दरवाजे पर लिखा था याकूब नानत। याकूब नानत भी गए, क्या बात, मैं देखूं तो सही। पूरा अंदर से देखा, बाहर से क्या खूबसूरत। बाहर से जब देखा तो एक तरफ का कंगरा गिरा हुआ था, इसके बिना पर जरा खूबसूरती में कमी आ गई थी, बदनुमा लगता था, ऐबदार लगता था। तो ये कैसा, इतना खूबसूरत है, ये कंगरा झुका हुआ है, गिरा हुआ है। तो वो बोले कि ऐसा क्यों? फरिश्ता बोला कि कल रात को अल्लाह से इन्होंने 3 लाख रुपए की जीत की है ना, तो अल्लाह ने फरमाया ये कंगरे को तोड़ दो और इसके बदले में 3 लाख रुपए दे दो। तो जैसे ख्वाब से बेदार हुए, फौरन कहा, अल्लाह मुझे नहीं चाहिए 3 लाख, वो कंगरा बराबर कर दो मेरा। ऐसे थे वो। और अजीब बात कहूं, नाच कैसा था? ये रात को ख्वाब देखा और सुबह में तलबा को सबक में कहा भी कि कल ऐसा हुआ, मैंने अल्लाह से जिद की कि 3 लाख चाहिए, तो अल्लाह ने कबूल फरमा ली दुआ। लेकिन रात को मैंने ख्वाब देखा, मुझे जन्नत दिखाई, मेरा महल दिखाया, कंगरा टूटा हुआ था। मैंने कहा ये क्यों ऐसा टूटा हुआ है कि इन्होंने जिद पकड़ी 3 लाख रुपए चाहिए, तो इसके बदले में दी। तो मैंने ना कहा नहीं चाहिए मुझे 3 लाख, मेरा कंगरा बराबर कर। ये तलबा को भी कह दिया। इतना नाश था। अब क्या हुआ मालूम? दूसरे दिन ख्वाब आया कि याकूब आप तो हमारी राज की बातें सबको बता देते हो, सबक में भी। क्या कहा मालूम? मैंने कब कहा था कि ये सब बातें मुझे बताओ, तुमने दिखाई ख्वाब, मैंने नहीं, मुझे नहीं देखना है, मत दिखाओ। है हमारी हिम्मत है इसको बोलने की, इसको नाज बोलते हैं। क्या कहा? किसने कहा था कि मेरी दुआ कबूल करो 3 लाख रुपए वाली? तुमने कबूल की।
اور کس نے کہا تھا محل دکھاؤ جنت کا؟ تم نے دکھایا تھا، میں تو کہہ دوں گا، میں نہیں رہوں گا راز. تم کو دکھانا ہو تو دکھانا، خواب تم کو دعا قبول کرنا. یہ ہے ناز. ایسے اللہ والے ہوتے ہیں بعض. دیکھا ناز، لیکن یاد رکھنا ناز کے لیے ایسا چہرہ بھی چاہیے. تو ناز کر، چہرے کا مطلب سمجھے، اللہ سے ایسا تعلق بھی چاہیے. اس سے آپ اندازہ لگاؤ ان کا تعلق کیسا ہوگا. کیسا تعلق ہوگا اللہ سے کہ اللہ ان کی ضد بھی پوری فرماتے تھے. وہ اللہ کے ہو گئے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا. من کان للہ کان اللہ لہ. تو یہاں غلط فہمی ہوئی. ہاں تو میں کیا سمجھا رہا تھا معلوم بات؟ یہ تو میں نے بیچ میں ضمناً سمجھائی کہ وہاں یعقوب کون تھے. کتب تھے اس زمانے کے. لوگ آئے دیوبند، شکایت کی، حضرت انگریز کی حکومت مضبوط ہو رہی ہے، کچھ کرو نہیں. کیا کہا معلوم؟ اب سنو. تسبیح پڑھ رہے تھے. ارے تسبیح گھمانے کی دیر ہے. کیا فرمایا؟ تسبیح گھمانے کی دیر ہے. پوری حکومت کو پلٹ دوں میں، لیکن اوپر سے اجازت نہیں. ہو گیا مسئلہ صاحب، ہمارا دلیل مل گئی. تو یہ کتب مدار تھے لیکن اوپر حکم کے تابع تھے. یہاں غلطی کی لوگوں نے. اب کوئی مثال کے طور پر وہاں یعقوب کو سب کچھ سمجھے کہ ان کو تو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ، وہ جو چاہے کرے، حالانکہ وہ خود فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، اوپر سے حکم نہیں. ارے ان کی بات میں نے ابھی سمجھایا. حضرت خضر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنے اختیار سے کچھ نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے ایسا کرو. ورنہ کسی کی مجال ہے، چھوٹا بچہ کھیل رہا ہو، گردن پکڑ کے مرو کے اس کو قتل کر دے. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بعد میں نبی بننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ بھی تھے، 3 تھے. تینوں کا وقت جا رہا تھا. بچے کھیل رہے تھے ایک گلی میں. ایک بچے کو دیکھا، گردن پکڑی، مروتی وہیں سلا دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کو، نفس زکیہ کو ہم نے قتل کر دیا. یہ کیسا کام کیا آپ نے؟ خضر علیہ السلام کیوں اشکال کی؟ میری بات بول، خاموش رہو، میرا ساتھ نہیں چلے گا. کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، خضر علیہ السلام تکوینی نبی تھے. ہو گیا، قرآن سے ثابت، قرآن سے پتا چلا. موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا بالکل صحیح تھا. کیوں؟ تشریعی امور کے خلاف تھا کہ ایسا نہیں کر سکتے. اور خضر علیہ السلام کا گردن مروڑ کے مار دینا ان کے اعتبار سے صحیح تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اشکال کرنا صحیح تھا. دونوں صحیح تھے، لیکن کسی کو ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تکوینی امور کے آدمی ہیں. سمجھے؟ تو کیا فرمایا؟ ماں یعقوب نانوتوی میں اللہ کا حکم نہیں، ورنہ ابھی میں گرا دوں حکومت. ایک تسبیح ایسی کروں حکومت گرا دوں. ایسا ہوا بھی. اس کی بھی میں آپ کو دلیل بیان کروں. خواجہ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ بغداد میں تھے. تاتاری فوج آ رہی تھی. تاریخ میں لکھا ہے لوگ پریشان ہیں، حضرت کچھ کرو نہیں. فوج اندر آ گئی تو کیا ہوگا؟ دیکھا اچھا فوج آ رہی ہے. پیالہ تھا ہاتھ میں پانی کا، پی رہے تھے، اس طرح گھما دیا. پوری فوج رستہ گم ہو گئی، رستہ بدل دیا، بغداد کے بجائے کہیں اور نکل گئی. فوج کو بھی
پتا نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. مطمئن ہو گئے لوگ. دوسرا سال ہوا, وہی دن حضرت وہ تو واپس آ رہی ہے, پیالہ ہی تھا ہاتھ میں, گھمانے کی تیاری تھی اور منع کر دیا, نہیں گھما سکتا. اللہ نے منع کیا, اللہ کا حکم نہ تھا. اور یوں فرمایا فوج آئے گی, بغداد میں داخل ہوگی, لوگوں کو قتل کرے گی, مجھے بھی قتل کرے گی. ایسا ہی ہوا. آئی, حضرت فرید الدار کو بھی شہید کیا, لوگوں کو بھی شہید کیا. جیسا تھا ویسا ہی ہوا. کتب تھے کتب. یوں فرمایا اللہ کا حکم ہے, اس سال میں, اس سال تو ہم نے معاف کر دیا, اس سال نہیں. موقع دیا تھا لوگوں کو کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو, نہیں کی, عمر بگڑ گئے زیادہ. اس سے پتا چلا باطنی نظام, ظاہری نظام, یہ سب مدد عوام پر ہے. یہ بھی یاد رکھنا. اس کی بھی میں دلیل بیان کروں انشاءاللہ, بغیر دلیل کے نہیں کہوں گا. حدیث میں اعمالکم اموالکم, تمہارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے تمہارے اموال ہوں گے, چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی. اعمال پر سلام بتا رہے ہیں. اللہ بچائے. تو یاد رکھنا یہاں سے غلط فہمی ہوئی. علم ہی گمراہی سے بچا سکتا ہے. بس ایک لفظ بنا دینا ہے اللہ کے حکم سے, لیکن معلوم نہیں کیا پریشانی ہے یہ بولنے میں. کوئی پریشانی نہیں, جہالت. کوئی پریشانی نہیں, جاہل ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا میری امت, اگلی جو امتیں ہیں یہود و نصارہ, قدم بقدم چلے گی. نصارہ گمراہ ہوئی, میری امت بھی گمراہ ہوگی. نصارہ نے افراط کیا, میری امت بھی افراط میں مبتلا ہوگی. نصارہ نے انبیاء کو اللہ تک پہنچا دیا, اولیاء کو اللہ تک پہنچا دیا, میری امت بھی ایسا کرے گی. آج امت میں ایسے ہیں جو اولیاء کو اللہ کا اختیار دے دیتے ہیں, ان سے براہ راست مانگتے ہیں. یہ ہے گمراہی, یہ ہے جہالت. ایسی بات ہے اللہ کے رسول, کوئی بات تشنا نہیں چھوڑی جو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کی. آج کل کی جو حالات ہے اس کو بھی بیان فرما دیا, کیوں حالات ہے وجہ بھی بیان فرمائی, اور کیسے اس حالات سے بچنا ہے اس کو بھی بیان فرما دیا. لیکن لوگوں کو عمل نہیں کرنا, بس اپنی ہی خواہش میں مست ہے, اپنی مفاد پرستی میں بالکل مست ہے, نشے میں ہے, دنیا کی محبت. کچھ پتا نہیں نشے والے کو. تو ایسا ہی مطلب پرستی, مفاد پرستی, نفسانی خواہش میں ایسے مطلب کہ مست ہیں, کچھ پتا نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے, میں کہاں جا رہا ہوں. اس کا اثر ہے جی, ورنہ ابھی نظام بدل جاتا ہے. ہاں تو میں یہ سمجھا رہا تھا, یہ جو ظاہری نظام ہے یہ باطنی نظام کے تابع ہے. ہاں یہ تو میں نے ضمن ایک بات کہی, ایک واقعہ میں سنا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ مرض الوفات میں تھی, اخیری بیماری تھی. اس بیماری کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی. اس بیماری کو مرض الوفات بولتے ہیں. تو چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے, بڑے بڑے علماء آتے تھے. اتنے میں مفتی شفیع صاحب آئے, خاص ان کے خلیفہ, اور یوں سمجھو ان کا بایاں ہاتھ.
और दूसरे एक मुफ्ती थे, मुफ्ती अब्दुल करीम, वो उनका दायां हाथ। ये दो मुफ्ती थे इनके खास। इसीलिए फरमाते अजीब हजरत थानवी तो नुक्ते ऐसे बयान फरमाते थे, गोया यूं समझो कि नुक्ते के बादशाह थे। क्या फरमाया मालूम? जब मुफ्ती शफी साहब आए तो फरमाया ये तो मेरी बाईं आंख है। कैसे मालूम? ऐसे ही नहीं फरमाया था। अब्दुल करीम के शुरू में आइन है और शफी के आखिर में आइन है, और आइन का माना आंख। शुरू में जो है वो दाईं आंख, आखिर में जो है वो बाईं आंख। तो अब्दुल करीम दाईं आंख है, शफी बाईं आंख है मेरी। समझे कुछ? अब्दुल करीम में पहले अब्द आता है ऐन, और शफी में आखिर में ऐन आता है। तो ऐन का माना होता है आंख, तो ये आखिर में है, दाईं बाईं जानिब, इसलिए मेरी बाईं आंख है। इन दो आंखों के जरिए से मैं किताबें देखता हूँ, यानी जो कुछ मुझे लिखना है, जो कुछ बयान करना है, इनको मैं सिपुर्द करता हूँ, वो मुझे बताते हैं। ये मेरी दोनों आंखें हैं गोया। तो मुफ्ती शफी साहब आए, इतने सब उलमा बैठे हुए थे, पूरा कमरा, बड़े बड़े उलमा, मशाइख, उलमा क्या मशाइख, पूरा मजमा बैठा हुआ था। लेकिन क्या करे, हजरत थानवी इतने बड़े थे कि ये सब बड़े महसूस ही नहीं होते थे। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक थे, कोई सहाबी ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई बड़ा हो, लेकिन आपकी वफात के बाद हर सहाबी गोया बड़ा। बड़ों के सामने छोटे छुप जाते हैं। तो हजरत थानवी के सामने ये सब मशाइख छोटे लगते थे, असागिर थे गोया। बड़े बड़े मशाइख बैठे हुए थे। मुफ्ती शफी साहब वहां थे अपने दरवाजे में। नजर पड़ गई हजरत थानवी रहमतुल्लाह, देख लिया, शफी मौलवी शफी हो? हाँ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। सबके बीच में आ रहे हैं, चारपाई पर बिठाया और यूं फरमाया, आओ मेरे पास, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। ये इशारा था हजरत मुफ्ती शफी साहब को नवाजने का। एक वाकया सुनाऊं, इनकी हालत में लिखा है, मरज़ वफात के वक्त, अजीब वाकया। क्या फरमाया? बैठो। सन्नाटा छा गया पूरे मजमे में। हजरत क्या वाकया सुनाते हैं, सुने तो सही। सुनाया, मौलवी शफी आपको पता है जिस वक्त औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अभी बादशाह नहीं बने थे, उनके भाई भी थे दारा शिकवा। दोनों में जरा, एक तो जरा थोड़ा आजाद जैसे थे दारा शिकवा, और औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जरा शरीयत के पाबंद भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे। उस जमाने में 100 बड़े जो मुफ्तियान थे उनमें से ये थे। ये जो फतावा आलमगीरी जो लिखी गई इन्हीं के जमाने में, इनके ही हुक्म से, वो आखिर में, सबसे आखिर में वो नजर करते थे फतवे पर। शाह वलीउल्लाह के वालिद साहब भी थे उनमें, शाह अब्दुल रहीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, ऐसे बड़े बड़े मुफ्तियान थे। और सब में ऊपर औरंगजेब रहमतुल्लाह, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े अल्लाह वाले। आज इन्होंने बदनाम कर दिया, अंग्रेज ने शुरुआत की बदनाम, और तारीख बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत तारीख। अरे शिवाजी मुतासिर थे इनसे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से। क्या ऐसा आदमी मैंने, अमानतदार और वफादार मैंने नहीं देखा। इतना कट्टर मुस्लिम, इस्लाम पर पाबंदी से अमल करने वाला, जर्रा बराबर वादा खिलाफी नहीं, जर्रा बराबर झूठ नहीं, जर्रा बराबर बेवफाई नहीं, ऐसा मैंने किसी को नहीं। शिवाजी मुतासिर थे और कहते कि ये तो लड़ाई चल रही थी। अरे बाज मतलब मशवरे के लिए आते थे शिवाजी आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास, कई मर्तबा माफ किया, लेकिन वो नहीं सुधरने का नाम लेते थे। और कितनी उल्टी तारीख,
मस्त कर दिया अंग्रेज ने तारीख को, और ये लोग इसी डगर पर चल रहे हैं, आज बदनाम कर रहे हैं। तो उनके अब्बा शाहजहां अकेली हालत है, अब औलाद को हुकूमत मिलने वाली थी मुगल में। आलमगीर रहमतुल्लाह ने देखा मेरा भाई जरा मुनासिब नहीं है हुकूमत के लिए, इतनी बड़ी हुकूमत संभालनी है। तो इन्होंने सोचा मैं क्या करूं। हाँ, हजरत थानवी रहमतुल्लाह कि देखो औरंगजेब रहमतुल्लाह उस जमाने में एक बुजुर्ग थे, कुतुब थे, दिल्ली की बात करता हूँ। तो उनका भाई गया पहले दुआ के लिए, ये वाकया सुना रहे हैं हजरत थानवी, मैं आपको नकल कर रहा हूँ। उनके भाई गए वो बुजुर्ग के पास, तो कहा कि हजरत दुआ फरमा दो ने हुकूमत मुझे मिल जाए, तख्त मुझे मिल जाए। क्योंकि वो तो बाद में दुआ होगी, पहले आप यहाँ मुसल्ले पर बैठो। इन्होंने क्या कहा, नहीं हजरत आपके मुसल्ले पर मैं बैठूं, ये तो बेअदबी है, गुस्ताखी, मैं नहीं बैठ सकता। अरे बैठ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, ना 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 मैं नहीं बैठूँ। 3-4 मरतबा इसरा किया, नहीं बैठे। फिर बाद में फरमाया चलो बोलो क्या है दुआ, ठीक है दुआ कर दो मुझे तख्त मिल जाए। मैंने तो कहा था नहीं, तुमने नहीं माना, गया। अब क्या, गया वो मुसल्ले पर बैठ जाते, तख्त मिल जाता। ये तख्त था, मुसल्ला नहीं था। इस पर बैठना कोई बादशाह की गद्दी पर बैठना था। अब काफी अफसोस पड़ रहे हैं। बाहर निकलने के बाद साथियों से कहा मेरे भाई को मत कहना। क्या कहा, औरंगजेब को मत कहना। कैसा हुआ, वो भी आएंगे अब इनके पास, तो ये भी कहेंगे, वो भी अदब बचा लाएंगे, वो भी नहीं बैठेंगे, कहना मत कि ऐसा हुआ। लेकिन किसी ने कह दिया, अपने वाले ओछे थोड़ी हैं। आजकल भी यही है ना, आज प्रसाद दुनिया में मुखबिरी अपने हैं ना, सब मुनाफिक। तो क्या हुआ, ऐसा कोई हर्ज गए, हजरत दुआ कर दो। नहीं दुआ बाद में होगी, पहले मुसल्ले पर बैठो। फौरन एक ही हुक्म में बैठ गए, लेकिन हजरत आपका हुक्म था इसलिए मैं बैठा, अगरचे अदब के खिलाफ है, लेकिन ये मैंने पढ़ा है अल-अम्रु फ़ौक़ल अदब, अदब से भी ऊपर एक चीज है हुक्म। मैंने आपका हुक्म बचा लाया, माफ फरमाना बेअदबी, ना 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 कोई हरज की बात नहीं। मैंने कहा था ना आपको बैठने का, तो बोलो क्या हुआ, तख्त मिल गया, तख्त मिल गया आपको। ठीक है सर, तख्त तो मिला, ताज मिलेगा। ठीक है, ताज की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं। ठीक है सर, बता दो किसके पास कि चलो तख्त मिल गया तो ताज की भी मैं बात कर देता हूँ, वरना कहता नहीं राज। आपका जो वुजू कराने वाला खादिम है वो कुतुबुल मदार है। या अल्लाह, पता भी नहीं कि कौन था वो। कुतुबुल इरशाद थे, ये कुतुबुल मदार थे खादिम, इनके हाथ में है। पूरी जिंदगी खिदमत की, लेकिन पता ही नहीं कि इतना बड़ा ऊंचा बुलंद मकाम वाला मेरा खादिम है। कोई अच्छी बात नहीं, इनके पास ताज रखवा लेना। आए, रात नमाज के लिए वुजू किया, तो भी उतारी, इमामा उतारा, साइड पर रख दिया। वो वुजू करा रहा है खादिम, वुजू हो गया, फिर फरमाया लाओ ने ये मेरे सर पे रख लो ने। ठीक है हजरत, खुद रख लो ने, मुझे क्यों कहते हो? आज तक तो आपने खुद रखा, मैं हाथ नहीं लगा सकता, आप बादशाह के शहजादे हो, मेरी बेअदबी होगी, मेरी ये शान नहीं है कि मैं हाथ लगाऊं।
लगाना है कि नहीं? मेरा हुक्म है, आप मेरे खादिम हो, पहना हुआ आप अपने हाथ से। डरते डरते पहना दिया और यूं कहा, फलाने बुजुर्ग का सत्यानाश हो, मेरा राज फाश कर दिया। औरंगजेब मुस्कुराया, जो भी हो मुझे मिल गया ताज। तो कहा, हाँ खादिम ने, हजरत अब मेरा राज फाश हो गया, मुझे पहचान लिया आपने, मैं जाता हूं, मुझे मालूम। तो कोई अच्छी बात नहीं, जाओ, मकसद पूरा हो गया। तख्त भी मिल गया, ताज भी मिल गया। 50 साल तक हुकूमत की। मैं क्या समझा रहा था? ये है बातिनी हुकूमत, जाहिरी हुकूमत इसके ताबे है। लेकिन याद रखना, ये बीच में एक जुमला बना देना, अल्लाह के हुक्म के ताबे। यहां से गलती हुई। इसकी मैं मखसूस मिसाल समझाऊं, मुफ्ती शफी साहब ने समझाई, किसी के मातहत नहीं। ये वाकया हजरत थानवी ने सुना दिया। मुफ्ती शफी साहब ने एक अजीब बात समझाई कि क्या है मालूम, असल में हमारी नजर जाहिर पर गई, अगर अंदरून तक नजर जाती तो ये गलत फहमी ना होती। क्या मिसाल दी मालूम? बल्ब की, कि बल्ब रोशनी देता है। अब कोई आदमी बल्ब ही को असल समझे, ये बल्ब रोशनी देने में खुद मुख्तार है, ये बल्ब का कमाल है। लेकिन जो जानकार है वो समझता है ये बल्ब का कमाल नहीं है, ये कमाल किसका है? उस तार का, उस करंट का जो उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वो तार और वो करंट, उसका असल ताल्लुक पावर हाउस से है। पावर हाउस का असल में कमाल है, बल्ब का कमाल नहीं है। अगर इस बल्ब का, चाहे एक लाख रुपए का बल्ब हो, इतना खूबसूरत है, 1 सेकंड के लिए पावर हाउस से कनेक्शन इसका टूट जावे, कट जावे, लाख रुपए का बल्ब भी रोशनी नहीं देगा। कनेक्शन वहां से टूटा। तो क्या समझाया मालूम? असल में ये जो औलिया हैं, ये जो अंबिया हैं, उनसे जो ऐसी चीजें अल्लाह ताला जाहिर फरमाता है। कौन सी चीजें? मौजिज़ात को, करामात को। इसी बिना पर गलत फहमी हुई लोगों की, जाहिलों की, आवाम की, कि ये तो घर के आदत चीज इनसे तो जाहिर होती है। इस बिना पर ये चीजें तो अल्लाह जाहिर करता है, तो अल्लाह ने इनको कुदरत दे रखी है, इसलिए खुद मुख्तार हैं, अपने इख्तियार में हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। यहां से गलती हुई, करामतों से, मौजिज़ात से। हालांकि मौजिज़ात के बारे में अंबिया खुद फरमाते हैं, वमा कान लना अन्ना अतियकुम बिसुल्तान इल्ला बिइज़्निल्लाह। आ गया बिइज़्निल्लाह। हम कोई मौजिज़ा नहीं दिखा सकते अल्लाह के हुक्म के बगैर। जब अल्लाह चाहेगा जब ही हो सकता है, वरना नहीं। अंबिया यूं फरमाते हैं। तो इसी तरह याद रखना, यहां से गलती हुई। अवाम ने औलिया और अंबिया को खुद मुख्तार समझ लिया और इनको अल्लाह मान लिया और इनसे फिर बराह रास्त मांगने लगे। ये है वसीला। यहां से बात चली थी, आ गई बात। और ये वसीला नाजायज है, गलत है, शिर्क है, कुफ्र है। इसमें बहुत बड़ी खराबी है। अल्लाह को आजीज समझना है, अल्लाह के साथ अंबिया को, औलिया को शरीक ठहराना है। अल्लाह के इख्तियार में इनको भी कोई इख्तियार हमने दिया, खुद मुख्तार समझते हैं दुनिया वाले के बादशाहों की तरह। यह है गलत। तो क्या समझाया मालूम हजरत ने? जैसे बल्ब की रोशनी, कोई बल्ब ही को असल समझे, गलत है। समझदार होगा वो यूं कहेगा बल्ब असल नहीं, पावर हाउस से इसका ताल्लुक है, ये पावर हाउस से ये करंट आ रहा है, इसके बिना पर ये रोशनी दे रहा है। लेकिन ये भी याद रखना, इससे बल्ब को भी बेकार न समझें। पावर हाउस से करंट तो आता हो, लेकिन बल्ब नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी।
تو اس سے پتا چلا اولیاء اور انبیاء کو بھی آپ بے سود نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی کرامتیں اور معجزات کو ظاہر فرمائے گا تو اولیاء اور انبیاء کے واسطے سے ظاہر فرمائے گا. جیسے پاور ہاؤس سے روشنی ہوگی بلب ہی سے ہوگی، اس لیے بلب کو بھی کم نہ سمجھے، بلب کی قدر کرے، اس کی عظمت پیدا کرے، اس کو ضائع نہ کرے. تو اسی طرح اولیاء کو ایسا نہ سمجھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کیوں کہنا پڑا معلوم؟ ایسے بھی لوگ ہیں جو اولیاء کو نہیں سمجھتے، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. ایسے بھی ہیں جو کرامت کا انکار کرتے ہیں. ارے معجزات کا انکار کیا نہیں تو یہ بھی غلط ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ اولیاء اور انبیاء کے واسطے سے ایسی کھر کے عادت یعنی کیا معلوم؟ عادت کے خلاف. ایک ہے عادت اللہ. مثال کے طور پر سورج جب ڈوب جائے گا مغرب کے وقت اندھیرا چھا جائے گا، یہ اللہ کی عادت ہے. اور ایک ہے کھر کی عادت، عادت کے خلاف. اگر اللہ چاہے تو سورج کو غروب ہی نہ کرے، یہ ہے کھر کی عادت. مثال کے طور پر مغرب کا وقت ہو گیا، سورج ڈوبنے کا وقت ہو گیا، سورج ڈوبتا ہی نہیں، یہ ہے کھر کی عادت. کیسا کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت علی کے لیے بھی کیا. عصر کی نماز باقی تھی، کوئی عذر تھا، کوئی بہت مشغولی تھی، مغرب ہو دعا کی، یا اللہ میری نماز قضا ہو گئی، سورج کو واپس بھیج دے، واپس آ گئی. یہ ہے کھر کی عادت، عادت کے خلاف. عادت ہماری کیا ہے معلوم؟ پیدل چل سکتے ہیں پیروں سے، اور ہوا میں اڑنا کھر کی عادت، عادت کے خلاف. لیکن اللہ تعالیٰ اولیاء کو ہوا میں بھی اڑا دیتا ہے. اس کی بات کرتے ہو، یہ جو دلی کا قطب مینار ہے نا، کتنا اونچا ہے؟ 600 فٹ. اس زمانے میں اس سے اونچی بلڈنگ بھی کوئی نہیں تھی، ابھی ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن اس زمانے میں سب سے اونچا قطب مینار، سب لوگ دیکھنے جاتے. شاہ عبد العزیز خود دیکھنے گئے، دلی میں تھے. سنو کیا ان کی حالت میں نے پڑھا تھا، ان کے ملفوظات میں ایک دم بات یاد آئی مجھے. شاہ عبد العزیز نے سنا کہ قطب مینار پر کوئی عجیب قسم کے ولی قسم کا آدمی اوپر، اور اوپر سے رہتا ہے، اور نیچے آتا ہے تو اوپر سے چھلانگ لگا کے نیچے آتا ہے. حضرت کو تعجب ہوا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں دیکھنے جاؤں. سب شاگردوں کو ساتھ میں کہا چلو اپنے ساتھ دیکھنے جا رہے ہیں. تو دیکھا تو ایک جمکٹھا تھا، ٹولا تھا وہ قطب مینار کے پاس. حضرت نے خود دیکھا کہ وہ اوپر تھا، بہت اوپر. اس کی عادت کیا تھی معلوم؟ نیچے سے کوئی روپے کا سکہ بتاتا وہاں سے نظر آ جاتا تھا. تو حضرت نے کسی شاگرد سے کہا دکھاؤ تو ہم دیکھے تو صحیح. تو دکھایا تو حقیقت میں حضرت نے خود کہا میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اوپر سے چھلانگ لگائی، اڑتا ہوا آیا، روپے کا سکہ لے کر اوپر اڑتا ہوا چلا گیا. میں نے اپنی نظروں سے دیکھا. شاہ عبد العزیز فرماتے کیسے ہوں گے لوگ اس کو کر کے عادت. ارے کیسے ہوں گے کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ قادر ہے. اللہ ابھی حکومت کو بدل دے، اللہ قادر ہے. ہم پلٹے پہلے، ہم بدلے، ہمیں نہیں بدلنا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں کیوں بدلوں حکومت؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ نہیں بدلے گا قوم کی حالت کو جب تک کہ خود اپنے حالت کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے. یہ ہے اللہ تو قادر ہے. میں نے ابھی تو کہا ایک چٹکی میں حکومت بدل دیتے تھے اللہ والے، اوپر سے حکم تھا. تو کھر کی عادت. اب سنو کیا ہوا، میں تو سمجھا رہا تھا.
کہ یہ جو اولیاء کی کرامتیں ہیں، معجزات ہیں، یہاں سے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب سنو، بلب اس کا کنیکشن پاور ہاؤس سے ہے، اگر 1 منٹ کے لیے کنیکشن ٹوٹ جاوے روشنی نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھنا اللہ کا معاملہ اس سے بھی بلند ہے۔ اور سننا، اب عجیب عقیدے کی بات بیان سمجھاؤں آخر میں، اللہ کا معاملہ اس سے بھی عجیب ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ بلب ہی سے روشنی ظاہر ہوگی، ایسا مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کوئی گھر کے عادت واقعہ جس کو کرامت بولتے ہیں یا معجزہ، نبی اور ولی جب ہوگا جب ہی ظاہر کر سکتا ہے نا، دونوں میں فرق ہے۔ بلب کے بغیر پاور ہاؤس والی روشنی نہیں آ سکتی، لیکن اللہ ایسا قادر ہے کہ ولی کے بغیر، نبی کے بغیر بھی معجزہ دکھا سکتا ہے، کرامت دکھا سکتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھنا، ایک ہے عادت اللہ اور ایک ہے قدرت اللہ، یہ دونوں میں فرق ہے۔ یاد رکھنا یہ دو لفظ، ایک ہے اللہ کی قدرت اور ایک ہے اللہ کی عادت۔ اللہ کی عادت یہ ہے، چھری نبی بھی چلائے گا انگلی پر، انگلی کٹ جائے گی، یہ اللہ کی عادت ہے۔ لیکن اللہ چاہے، ابراہیم علیہ السلام نے کتنا زور لگایا، ننھے منھے اسماعیل کی گردن پر، نرم و نازک گردن، نرم و نازک، ننھے منھے معصوم، کتنا زور لگایا، کتنا تیز کیا چھری کو، چھری نہیں چلی، غصے ہو گئے ابراہیم اور چھری کو پھینک دیا۔ چھری کو اللہ نے زبان دی، کہا خلیل تم یوں چاہتے ہو کہ چھری چلے؟ جلیل یوں کہتا ہے کہ چھری نہ چلو، میں تیرے حکم کے تابع نہیں ہوں، جلیل کے حکم کے تابع ہوں۔ تو چھری چلانا اور چل جانا یہ ہے عادت اللہ، اور چھری چلاوے نہ چلے یہ ہے قدرت اللہ۔ یہ میں نے مثال دی موٹی سی۔ تو یاد رکھنا، بلب کی روشنی اور اللہ کی جو گھر کی عادت چیزیں ہیں اس میں بھی فرق ہے۔ اس طرح جو اللہ کو تم سمجھو گے تو ہم نے صحیح معنوں میں اللہ کو پہچانا، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ کون سی گڑبڑ؟ شرک والی۔ بزرگ کو بھی اللہ کا شریک کر دیں گے، نبی کو بھی اللہ کا شریک کر دیں گے، یہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی۔ گزشتہ والی بات اس مجلس میں ہوئی پوری، ابھی وسیلے کی تیسری قسم باقی ہے سمجھانے، لیکن چلو خیر سمجھ میں تو آیا نہیں، وہ الحمدللہ کھول کھول کے سمجھایا مثالوں سے، اللہ نے توفیق دی، ورنہ یہ علمی مضمون تھا۔ بس اللہ قبول فرمائے اور صحیح ہمارے عقیدے ہو جاوے، مکمل توحید ہو، بالکل ذرہ برابر اس میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، ورنہ حدیث میں آتا ہے 100% توحید میں اگر 5% شرک آیا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ پارٹنرشپ پسند نہیں ہے 5% والی کی، اپنا 95% میرا جو حصہ ہے نا وہ بھی میں 5% والے کو دے دیتا ہوں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے تو خالص چاہیے مکمل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مکمل مخلص بنا دے، ذرہ برابر ہماری زندگی میں، عمل میں، کسی چیز میں، دعا میں، مانگنے میں شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ یہ سمجھانا استعانت اسی کو بولتے ہیں ایاک نستعین، تجھے اس سے مدد مانگتا ہوں اور کسی سے نہیں، یہ مطلب اس کا۔